ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين وأزواجه أمهاتهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروض کرنے سے پہلے اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ عز وجل رمضان کے مبارک اوقات ہمارے درمیان سے جاری و ساری ہیں۔ عشرہ رحمت رخصت ہو چکا اور عشرہ مغفرت جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس عشرے کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ التسلیم۔ رمضان المبارک کی یہ پربہار گھڑیاں جہاں اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار رحمتوں کی بوچھار ہم پر کرتی ہیں، وہیں اس مبارک و مسعود مہینے میں بہت سے بزرگان دین کی یادیں بھی پوشیدہ ہیں۔ بالخصوص کل کا جو دن گزرا 10 رمضان المبارک، رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل مبارک کی تسکین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال تھا۔ عموماً رمضان میں آپ حضرات شرعی مسائل بالخصوص زکوٰۃ کے متعلق
بیان سماعت فرماتے رہے ہیں، لیکن امسال کچھ بزرگان دین کی یادوں کو تازہ کیا جا رہا ہے، اس لیے چند واقعات ان بزرگان دین کے بھی آپ سماعت فرمائیں۔ شرعی مسائل کے حوالے سے، زکوٰۃ یا دیگر صدقات وغیرہ کے حوالے سے مسائل اگر آپ کو درپیش ہوں تو آپ علماء سے رابطہ کریں اور اس تعلق سے مسائل کو آپ پوچھتے رہیں کہ یہ بھی ہم پر فرض ہے۔ بغیر مسائل کے سیکھے اور صرف اپنے انداز سے زکوٰۃ نکالنے سے ہو سکتا ہے کہ ہم زکوٰۃ کو ادا کرنے میں کوتاہی کر جائیں اور زکوٰۃ ہماری ادا نہ ہو پائے۔ اس لیے بالخصوص اس ماہ مبارک میں مسلمان اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں اپنے مال کی قربانی پیش کرتے ہیں بصورت زکوٰۃ، تو اس کے مسائل بھی آپ سیکھتے رہیں اور علماء سے پوچھتے رہیں۔ بہرحال عرض کیا تھا کہ گزشتہ جو کل گزرا وہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد سے معنون و منسوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات کے متعلق قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین وازواجہ امہاتہم، نبی مسلمانوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اولا کا معنی زیادہ قریب بھی ہوتا ہے، زیادہ مالک بھی ہوتا ہے اور زیادہ حقدار بھی ہوتا ہے۔ مفسرین نے اس آیت کے تینوں معنی کیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی مسلمانوں کے ان کی جان سے زیادہ مالک ہیں، جیسے ہم اپنی جان کے مالک ہیں، ہم اپنے لیے جو چاہیں اپنی بساط اور طاقت کے مطابق ہم کر سکتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ نبی ان کی جان سے بھی زیادہ مسلمانوں کے زیادہ مالک ہے، اور فرمایا زیادہ قریب، چونکہ جان انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے، لیکن فرمایا کہ نبی ان کی جانوں سے زیادہ مسلمانوں کے قریب ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی ان کی جانوں سے زیادہ مسلمانوں کے قریب ہے۔ اور تیسرا معنی النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مسلمانوں کے ان کی جان سے زیادہ حقدار ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں زندگی گزارنے کے کچھ حقوق رکھتے ہیں، لیکن ہمارے یہ سارے حقوق اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قربان ہیں۔ وہ ہم پر ہماری جان سے زیادہ حقدار ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے متعدد مقامات پر اس بات کے احکام بھی صادر فرمائے اور ارشاد فرما دیا کہ مومن اور مومنہ عورت کی یہ شان نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے تو وہ اس کے علاوہ کوئی فیصلہ کر لے۔
کیونکہ نبی زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جب حضرت زید بن حارثہ سے کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا نکاح جو بعد میں ام المومنین بنی، ان کا پہلا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور یہ نکاح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا۔ حضرت زینب کے بھائی حضرت عبداللہ کو اس بات پر اعتراض ہوا، چونکہ حضرت زینب قرشیہ تھی، قریشی خاندان کی تھی، اور حضرت زید ایک غلام تھے، اور کسی غلام سے کسی آزاد عورت کا نکاح کرنا یہ اس زمانے میں عیب سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام نے انسان پر لگے ہوئے اس غلامی کے داغ کو ختم کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نکاح کروایا تو ان کے بھائی کو بھی اعتراض ہوا اور خود حضرت زینب کو بھی اعتراض ہوا۔ تو اللہ عز و جل نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، اور مومن مرد اور مومن عورتوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو ان کے لیے انہی کے معاملے سے کوئی اختیار ہو، کیونکہ نبی زیادہ حقدار ہیں، مسلمانوں کی جان کے زیادہ حقدار ہیں، اور وہی ہمارے لیے جو چاہیں گے فیصلہ فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مسلمانوں کے زیادہ حقدار ہے ان کی جانوں سے۔ وازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد نکاح کیا، یہ تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں، کیونکہ نبی جو ہوا کرتا ہے وہ مسلمانوں کا دینی باپ ہوا کرتا ہے، اور جب نبی مسلمانوں کا دینی باپ ہے تو ان کی ازواج مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ اسی وجہ سے تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائی بھائی قرار دیا، چاہے وہ کسی بھی ملک کے، کسی بھی خطے کے، کسی بھی علاقے کے رہنے والے ہوں۔ ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ تو یہ کس رشتے سے؟ اسی دینی علاقے سے، اسی دینی تعلق سے، کیونکہ نبی ان سب کے دینی باپ ہیں، اور ان کی ازواج، ان کی بیویاں یہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، مطلب مسلمانوں کے لیے ان کی بیویاں ازواج مطہرات واجب الاحترام ہیں، ان کی عزت کرنا، ان کا ادب کرنا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک مسلمان اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، ایک مسلمان کا اپنی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد ان کی کسی بھی زوجہ محترمہ سے کوئی دوسرا مسلمان نکاح نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہاں جس طریقے سے ماں سے ایک بیٹا نکاح نہیں کر سکتا، اسی طرح نبی کی بیوی سے بھی کوئی مسلمان نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ ماں ہیں، لیکن ایک دوسرے لحاظ سے
وراثت کے اعتبار سے وہ تعلق نہیں ہے کہ کسی کے انتقال کے بعد اس کی ماں کے لیے ثلث یا سدس مختلف حالت کے مطابق انتقال کے بعد جو حصے بنتے ہیں تو کبھی ماں کا حصہ تہائی حصہ ہوتا ہے، کبھی ماں کا حصہ چھٹا حصہ ہوتا ہے، وہ حالت کے اعتبار سے ہے۔ میت نے اپنے بعد جن لوگوں کو چھوڑا ہے اس کے اعتبار سے کبھی ماں کا حصہ زیادہ بنتا ہے، کبھی ماں کا حصہ کم بنتا ہے۔ تو یہ جو وراثت کا حصہ ہے اس اعتبار سے وراثت کی حقدار اس کی سگی ماں ہی ہوگی۔ یہاں ایک دینی معاملے کے اعتبار سے، عزت و ادب اور احترام کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سب کے سب قابل تعظیم، قابل احترام ہیں۔ ذرہ برابر ان کی شان میں گستاخی یا ان کے لیے بدگمانی یا طرح کسی بھی طریقے کا کوئی معاملہ ان کے لیے رکھنا یہ ایک مسلمان کے لیے اس کی آخرت کی تباہی اور بربادی ہے۔ چاہے وہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں یا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں یا دیگر امہات المومنین ہوں۔ بہرحال ان تمام امہات المومنین میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکالیف کے وقت ساتھ دینے والی اگر کوئی ام المومنین ہیں تو وہ ہماری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ حالانکہ ان کی شادی کا واقعہ میں پرسوں کے دن بعد تراویح جبکہ ان کا خاص دن تھا اس دن میں بیان کر چکا ہوں، اس لیے اس طرف نہ جاتے ہوئے آگے دوسرے موضوع کے اعتبار سے میں ان کے کچھ حالات کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اسلام لانے سے پہلے ہی اہل مکہ کے درمیان طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ طاہرہ یعنی پاک باز، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، جبکہ اسلام سے پہلے عرب کا جو ماحول تھا اکثر لوگ جانتے ہیں کس قسم کی جہالت، شرک پرستی، بت پرستی، کئی معبود کی لوگ عبادت کرتے تھے، لیکن ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت بھی شرک سے پاک تھی۔ آپ نے کبھی کسی بت کی عبادت نہ کی اور نہ کسی بت کی پوجا کی، نہ اس کے آگے آپ نے سر جھکایا۔ ہر معاملے میں آپ پاک باز تھی، اسی لیے لوگ آپ کو طاہرہ کہتے تھے اور سیدۃ نساء قریش کہا کرتے تھے، یعنی قریش کی عورتوں کی سردار۔ یہ حضرت ام المومنین کا لقب عقد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے یہ آپ کا لقب تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 4 خطوط زمین پر کھینچے۔ حضرت عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کو روایت کرتے ہیں، خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاربعات 4 خطوط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں 4 لکیریں کھینچی۔ قال تدرون ما ھذا، پھر صحابہ کرام سے فرمایا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ فقالوا اللہ ورسولہ اعلم،
تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل نساء اہل الجنہ خدیجۃ ابنۃ خویلد وفاطمۃ ابنۃ محمد وآسیۃ ابنۃ مزاحم امرأۃ فرعون ومریم ابنۃ عمران رضی اللہ عنہن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار لکیریں جو کھینچی ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ تمام جنتی عورتوں کی سردار یہ چار عورتیں ہیں، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی تھی، اور حضرت مریم بنت عمران جو حضرت عیسیٰ کی والدہ تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان چار عورتوں میں کیا خصوصیتیں ہیں کہ انہیں جنتی عورتوں کا سردار قرار دیا گیا؟ تو فرماتے ہیں کہ ان چار ہی عورتوں کو یا تو نبی کی کفالت کا شرف حاصل ہوا ہے، یا ان چار عورتوں میں سے ہر ایک کو نبی کے قرب کا معاملہ حاصل ہوا ہے۔ آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی تھی، انہوں نے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی پرورش کی، جو کہ فرعون کی بیوی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کو دلی محبت ہو گئی تھی۔ حالانکہ فرعون کو بار بار شک جاتا تھا کہ یہ وہی بچہ ہے جو میری حکومت کو تار تار کر دے گا، کئی مرتبہ اسے شک جاتا اور وہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کرتا، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرعون کی زد سے حضرت موسیٰ کو بچا لیتی، ان سے محبت کرتی، پیار کرتی، اور ان کی بادشاہ کے محل میں اچھی طرح سے پرورش کیا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو ایمان کی دولت سے مشرف فرما دیا، اور نہ صرف ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا، بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ خوشخبری قیامت تک کے مسلمانوں کو سنا دی گئی ان کے لیے کہ وہ بھی جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اور شرف عطا کیا جب حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کا وقت آیا۔ آپ غمگین تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا قلق تھا، تو وصال کے وقت، ان کے انتقال کے وقت ارشاد فرمایا کہ خدیجہ غم نہ کرو، جس طریقے سے اللہ نے تمہارا نکاح دنیا میں میرے ساتھ کیا ہے، اسی طریقے سے اللہ نے جنت میں بھی تم ہی کے ساتھ میرا نکاح کر دیا ہے، اور تمہارے ساتھ ساتھ آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران کا بھی نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں میرے ساتھ کر دیا ہے۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں جنت میں۔ تو یہ حضرت آسیہ کو دیکھیے، ایک نبی سے واسطہ پڑا، انہوں نے نبی کا ادب و احترام کیا، عزت و افضائی کی، جبکہ اس وقت وہ فرعون کی بیوی تھی، ملکہ تھی، لیکن انہوں نے ایک نبی کے احترام کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں بلند مرتبہ پا لیا۔ اور دوسری عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، انہوں نے تو اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے محبوب پر قربان فرما دیا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے وقت کی مکہ مکرمہ کی ایک مشہور تاجرہ تھی، مشارکت اور مضاربت کے طور پر تاجروں سے آپ کاروبار کیا کرتی تھی، پیسہ دے کر، پیسہ لگا کر، سلیپنگ پارٹنرشپ کے طور پر آپ کا کاروبار تھا۔
اتنی بڑی آپ تاجرہ تھی، لیکن جب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کا عقد مسنون ہوا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا سارا مال اللہ کے محبوب پر قربان فرما دیا، اللہ کے محبوب کے لیے قربان کر دیا، اور ہر چیز میں آپ کو اختیار عطا فرما دیا۔ آپ نے اپنے والد گرامی کی طرف سے بھی کافی دولت پائی تھی، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کے 2 نکاح اور ہو چکے تھے، ان شوہروں کی طرف سے بھی آپ کو تجارت وراثت میں ملی تھی۔ وہ سارا مال انہوں نے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں قربان کیا، اور کیسی کفالت کی، اور کیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر وحی کی ابتدا سچے خواب کے ذریعے ہوئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول، سب سے پہلی وحی کا نزول آپ کی 40 سالہ عمر میں ہوئی، لیکن اس سے پہلے خود فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں سچے خواب دکھائے جاتے، اور جو خواب آپ رات میں دیکھتے صبح اس کی تعبیر آپ کو مل جایا کرتی، اور وہ خواب صبح نمودار ہو جایا کرتے تھے۔ پھر دھیرے دھیرے آپ کو تنہائی پسند ہونے لگی، خلوت نشینی آپ کو محبوب ہونے لگی، تو آپ مکہ مکرمہ سے 3-4 کلومیٹر کی دوری پر حرا پہاڑی کی ایک غار میں تشریف لے جاتے، 3 4 دن کا توشہ لے کر، اور وہاں اللہ عز و جل کی عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جاتے، اور اسی میں جب تک توشہ رہتا اللہ کی عبادت کرتے رہتے، جب توشہ ختم ہوتا واپس گھر پر آتے، اور پھر چند دنوں کا توشہ کھانا لے کر چلے جاتے، اور پھر سے عبادت ریاضت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غیر موجودگی میں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امجاد کی اچھی تربیت کرتی، چونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر صاحبزادیاں آپ کی پیدا ہو چکی تھی، تو ام المومنین ان کی بہترین تربیت کرتی، اچھے انداز میں ان کا لحاظ رکھتی، اور کبھی کبھی خود اپنے گھر سے نکل کر حرا کی پہاڑی پر جو لوگ گئے ہیں اس راستے کی مشقت کو برداشت کر کے خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا کھانا پہنچا دیا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی کا نزول ہوا، حضرت جبریل امین آئے، اس سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے، پہلی مرتبہ آئے اور کہا اقرا، پڑھیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا یا میں پڑھنے والا نہیں۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے میں پڑھا ہوا نہیں، معاذ اللہ رب العالمین، جبکہ عربی گرامر کے اعتبار سے اس کا ترجمہ حال و استقبال میں ہوگا تو معنی ہوگا کہ میں نہیں پڑھتا یا میں نہیں پڑھوں گا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوچا اپنے سینے سے لگا کر، کہتے ہیں کہ اتنا دبوچا یہاں تک کہ مجھے مشقت پہنچی، پھر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا، پڑھو۔ میں نے کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا یا میں پڑھنے والا نہیں۔ حضرت جبریل نے پھر دبوچا، پھر چھوڑا، پھر کہا پڑھو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا۔ پھر حضرت جبریل امین نے دبوچا اور اب کی مرتبہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو پڑھا، چند آیتیں نازل ہوئی، لیکن یہ وحی کا نزول تھا،
یہ قرآن کی آیات کا نزول تھا، یہ اتنا آسان نہ تھا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ پہاڑ جب سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹ نازل ہوا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے پسینہ نکلنے لگ جاتا ہے، جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، ایک قسم کی گھبراہٹ بطور بتقاضے بشریت جسم پر طاری ہو جاتی ہے۔ آپ فوراً غار حرا سے نکل کر اپنے کاشان اقدس کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ رات کا وقت ہے، جسم پر کپ کپی طاری ہے اور پسینہ چھوٹ رہا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ، ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے کاشان اقدس میں آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ چنانچہ ام المومنین نے آپ کو کمبل اڑا دیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تسلی ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ مجھے اپنی جان کا خوف لگتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نزول قرآن ہے، یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اے خدیجہ مجھے اپنی جان کا خوف لگتا ہے۔ ایک اچھی خصلت والی خاتون جو ہوا کرتی ہے وہ اپنے شوہر کی مصیبت میں کبھی اضافہ نہیں کرتی بلکہ اسے تسلی دے کر سکون عطا کیا کرتی ہے۔ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا تو عرض کیا، کہتی ہیں فرمایا کاللہ واللہ لا یخزیک اللہ۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے میری جان کا خوف ہو گیا ہے تو ام المومنین نے عرض کیا ہرگز نہیں، قسم خدا کی اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں فرمائے گا۔ کلا لا یخزیک اللہ، بخدا اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المحروم وتقری الضیف وتعین علی النوائب علی النوائب۔ کہا کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں فرمائے گا اس لیے کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور تنگ دستوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور فقیروں کے لیے محنت مشقت کرتے ہیں اور مہمانوں کی مہمان نوازی فرماتے ہیں اور مصیبتوں پر اللہ عز و جل کا حق ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ ام المومنین کی اس تسلی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قلبی سکون حاصل ہوا۔ اس کے بعد حضرت ام المومنین کے ایک چچا زاد بھائی تھے جن کا نام ورقہ بن نوفل تھا۔ عرب کے اس شرک بھرے ماحول میں ورقہ بن نوفل یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جو اس وقت بھی ایک اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، توریت اور انجیل کے عالم تھے اور وہ جانا کرتے تھے کہ بت پرستی شرک پرستی یہ کچھ نہیں ہے، اس لیے انہیں آسمانی کتابوں کا علم تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اکثر ان کے پاس جا کر اس طرح کی باتیں سنا کرتی تھی۔ چنانچہ اپنے شوہر نامدار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس گئی اور کہنے لگی اے میرے چچا کے بیٹے ذرا اپنے بھتیجے کی بات سنو، یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو گزری تھی اور حضرت جبریل کے آنے کا جو معاملہ تھا وہ بتایا تو ورقہ بن نوفل کہنے لگے اگر یہ وہی ناموس ہے جس کی تم بات بتا رہے ہو تو پھر تم ہی اس امت کے نبی ہو، اور کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جبکہ تمہاری قوم تمہیں یہاں سے نکال دے گی،
تو میں تمہاری مدد کرتا۔ ورقہ بن نوفل کی بات سن کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ تو کہا کہ ہاں، جو بھی یہ دعوت لے کر آتا ہے، اللہ کے ایک ہونے کا پیغام جو لے کر آتا ہے، لوگ اس پر مصیبتوں کے پہاڑ برساتے ہیں، اسے تکالیف دیتے ہیں، اسے طرح طرح کی پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور کر لیں، لوگ سمجھتے ہیں آسان مسلمان ہونا یہ ہے اسلام، کہ اللہ عز و جل کی وحدانیت پر اگر قائم رہنا ہے اور عقیدہ توحید کو برقرار رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ابتدائی حالات سے یہ درس ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں مصیبتوں کو بھی جھیلنا ہوگا، تکالیف کو بھی جھیلنا ہوگا۔ صرف مسلمان کہہ کر یہ ہم باور نہیں کرا سکتے کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی ہے، بلکہ مصیبت کا اطلاق تو مسلمان ہی پر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو اس کے لیے قید خانہ قرار دیا ہے، اور قید خانے میں آرام نہیں ہوتا، تکالیف ہوا کرتی ہے۔ اس لیے محنت و مشقت ہمیں کرنا ہے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کے احکام پر عمل کرنے میں جو بھی مشقت ہم پر آئے، ان مشقتوں کو ہمیں برداشت کرنا ہوگا، ان مصیبتوں کو ہمیں برداشت کرنا ہوگا۔ یہاں تو ہم پر نمازیں بھاری پڑ جاتی ہے، دوسرے احکام تو جانے دیجئے، ہم پر نمازیں بھاری پڑتی ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اللہ فرماتا ہے بے شک نماز شاق ہے مگر اللہ سے ڈرنے والوں پر۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں نماز ان پر گرا نہیں گزرتی، بھاری نہیں پڑتی۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتے نماز ان پر بھاری پڑتی ہے۔ اب ہم غور کر لیں، کیا نماز پڑھنے میں ہمیں سستی آ رہی ہے، گرانی محسوس ہو رہی ہے، نماز کو ہم جلدی پڑھنا چاہتے ہیں؟ ہم غور کر لیں کہ ہمارا شمار کس جماعت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احکام اسلام کی مشقتوں کو جھیلنے کی طاقت و قوت عطا فرمائے۔ یہاں تو ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، نہ کوئی آزمائش ہے، نہ کوئی تکلیف ہے۔ ذرہ برابر آزمائش آ جاتی ہے تو ہم شکوہ شکایت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل نے کہا ایسا ہی ہوتا ہے، جو اس پیغام کو لے کر آتا ہے اس پر اسی مصیبت کا دور دورہ ہوتا ہے۔ لیکن ام المومنین ہیں، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اپنے شوہر نامدار کو ہر قسم کی تسلی دیتی ہے، سکون دیتی ہے، اور اہل مکہ نے جب بھی آپ کے ساتھ کسی قسم کا غلط برتاؤ کیا، حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھرپور آپ کا ساتھ دیا، ہر پہلو پر وہ کھڑی رہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے حق کو ادا کرتے ہوئے، حالانکہ ام المومنین کا وصال مکہ مکرمہ ہی میں ہو گیا تھا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر ازواج مطہرات سے نکاح کیے، لیکن جب تک حضرت ام المومنین تھی آپ نے کسی سے بھی نکاح نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے نکاح کیے تو اکثر آپ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کرتے رہتے دیگر ازواج مطہرات کے سامنے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ مجھے کسی پر غیرت نہ آئی مگر اس بات پر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار میں بات میں خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرتے رہتے، تو مجھے رشک ہوا، غبطہ ہوا، تو میں نے کہا کہ آپ کیا بار بار اس بڑھیا کا تذکرہ کرتے ہیں جو سرخ مسوڑے والی تھی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ان کے بدلے نوجوان بیویاں عطا فرمائی ہیں، ان سے بہتر بیویاں عطا فرمائی ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ واللہ ما ابدلنی اللہ خیرا منہا، اے عائشہ قسم خدا کی اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر کوئی بیوی مجھے عطا نہیں فرمائی ہے، اس سے بہتر کوئی بیوی عطا نہیں فرمائی۔ آمنت اذا کفر الناس،
فرمایا وہ مجھ پر ایمان لائی جبکہ لوگوں نے میرا انکار کیا. وَصَدَّقَتْنِي وَكَذَّبَنِ النَّاسُ، اور اس نے میری تصدیق کی جبکہ لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا تھا. وَوَاسَتْنِي فِي مَالِهَا إِذَا حَرُمَنِ النَّاسُ، اور اس نے اپنے مال سے میری مدد کی جبکہ لوگوں نے مجھے محروم کر دیا تھا. وَرَزَقَنِ اللَّهُ مِنْهَا أَوْلَادًا إِذَا حَرُمَنِي أَوْلَادَ النِّسَاءِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سے مجھے اولاد عطا فرمائی جبکہ اور عورتوں کی اولاد سے مجھے محروم رکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ام المومنین کہتی کہ آقا علیہ السلام کے چہرے مبارکہ پر اس بات سے جو میں نے کہی تھی تغیر ہو گیا، رنگ بدل گیا، غصہ آ گیا. تو ام المومنین کہتی ہیں قالت عائشہ فقلت فی نفسی، تو پھر میں نے اسی دن سے اپنے دل میں سوچ لیا لا اذکرها بسیئۃ ابدا، اب تو کبھی بھی میں ان کا ذکر اس طریقے سے نہیں کروں گی. کیونکہ انہوں نے جان لیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنی محبت تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا قلبی لگاؤ تھا. اس بات سے آپ اس روایت سے اندازہ لگائیں. اس روایت کو بھی ام المومنین بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسا قلبی میلان حضرت ام المومنین کے انتقال کے بعد بھی ان سے رکھتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ام المومنین کی بہن حضرت حالہ بنت خویلد، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بہن تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمدھن بھی تھی، کیونکہ حضرت حالہ کے بیٹے سے ابو العاص سے جو بعد میں صحابی رسول بنے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا نکاح انہی سے فرمایا تھا. تو اس اعتبار سے وہ آقا علیہ السلام کی سمدھن بھی تھی. تو حضرت حالہ بنت خویلد کہتی ہیں حضرت ام المومنین استأذنت حالۃ اخت خدیجہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک دن دروازے کے باہر سے حضرت حالہ جو حضرت خدیجہ کی بہن ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں آنے کی اجازت طلب کی. فعرفا استأذن خدیجہ، تو ان کے اجازت مانگنے کا انداز ویسا ہی تھا جیسا کہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کا انداز تھا، کیونکہ بہن میں بہن کی جھلک پائی جاتی ہے. تو وہ اسی طریقے سے انہوں نے اجازت مانگی جیسا کہ ام المومنین مانگا کرتی ہیں. تو آقا علیہ السلام کو ایک لمحے کے لیے یہ ہوا کہ یہ خدیجہ ہیں. فرتاح لذالک، تو اس کی وجہ سے آپ کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی. لیکن جب حضرت حالہ سامنے آئی تو آپ غمگین ہو کر کہنے لگے اللہم حالہ، اے اللہ یہ تو حالہ ہے. الغرض یہ قلبی میلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زوجہ محترمہ سے تھا. پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن جس میں خود رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اللہ کی نشانیوں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہی میں سے تمہارے جوڑ کو پیدا کیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. عین قرآن کے منشا کے مطابق اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازدواجی زندگی میں دنیا کے سامنے اس بات کو پیش کیا ہے کہ وہ آدمی جو عورت کو اپنے پیر کی جوتی سمجھتا تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح اور متعدد ازواج سے شادیاں فرما کر اور ان کے مقام کو بلند کر کے اور ان کے ساتھ محبت اور حسن اخلاق کا سلوک پیش فرما کر دنیا کے سامنے ایک عظیم ازدواجی زندگی کی مثال کو پیش فرمایا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب میں ہر معاملے میں تمہارے لیے اچھا کردار موجود ہے. تم اپنی کریکٹر اور اپنی زندگی کو، چاہے وہ گھریلو زندگی ہو یا باہر کی زندگی ہو، اگر تم اس کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے اسوہ عملہ پر عمل کر لو، ان کو اپنا آئیڈیل بنا لو، تمہاری زندگی بہتر ہو جائے گی. پیارے اسلامی بھائیو، بس آخری حدیث میں سنا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ام المومنین کا تذکرہ ہے
دل چاہتا ہے کہ روایت پر روایت جو بیان کی سب کچھ آپ کو آج ہی سنا دوں، لیکن بات کے لیے بھی ہے اور وقت بھی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ قال اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ، تو عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام هذه خدیجۃ قد اتت معها اناء فيه ادام وطعام۔ حضرت ام المومنین اس وقت گھر میں سے آ رہی تھی تو آقا علیہ السلام کے پاس جبریل آئے اور کہا یا رسول اللہ یہ خدیجہ ہیں جو آپ کے پاس آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے اور اس برتن میں سالن اور کھانا ہے۔ فَإِذَا أَتَتْكَ فَقَرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي۔ یا رسول اللہ جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو انہیں اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے سلام پیش فرما دیں۔ قربان جائیں کہ جن کو خود رب تبارک و تعالیٰ سلام بھیجے، کہا ان کو اپنے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام پہنچا دیں۔ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ وَلَا صَخَبٍ فِيهِ وَلَا نَصَبٍ، اور انہیں ایک کھولدار موتی نما محل کی خوشخبری سنا دے کہ جنت میں اللہ ان کو ایک ایسا موتی نما محل عطا فرمائے گا جس میں نہ کوئی سراخ ہوگا نہ کوئی شور و گل ہوگا۔ مفسرین فرماتے ہیں، شارحین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے لیے اللہ نے موتی کا ایک محل جنت میں تیار فرمایا ہے کہ جس میں بہار کی کوئی آواز اندر نہیں آئے گی، ایسا وہ محل ہوگا۔ مفسرین اور شارحین اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہ انعام ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کو کیوں ملا؟ اس لیے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور آرام کا حق ادا کر دیا تھا۔ کبھی بھی دنیاوی اعتبار سے آپ کو کوئی تکلیف نہ آنے دی۔ گھر کا باہر کا جو شور و شغب تھا وہ آپ کے گھر میں نہیں آتا تھا جب رسول اکرم آرام کیا کرتے تھے، اور ام المومنین نے کبھی بھی بلند آواز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گفتگو نہیں فرمائی۔ اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ محل عطا کیا ہے کہ جس میں باہر کی آواز نہیں آئے گی، جس میں چین و سکون ہوگا۔ یہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج مطہرات کی زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لیے درس ہدایت ہے، زندگی کا بہترین اصول موجود ہے۔ ہم کہاں اچھے خاندان کو دیکھنے جاتے ہیں، اچھی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، خود ہمارے گھر میں اچھی زندگی کے افراد موجود ہیں، خود رسول کائنات موجود ہیں، اچھے نمونے عمل والے موجود ہیں۔ ہم خود اپنے اس اسلامی گھر کے اندر ان کی سیرت پاک سے اچھے اچھے اصول کو حاصل کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ یقیناً اگر ایک شوہر اور ایک بیوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کا مطالعہ کر لے شادی سے پہلے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ گھر جو انسان کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے، قسم خدا کی بہت سے مردوں کو ہم نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ گھر جاتے ہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں، تکلیف ہو جاتی ہے، دن بھر ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، جب رات آتی ہے تو سوچتے ہیں کہ اب گھر جانے کا موقع آ گیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کون سی بے چینی ہے؟ یہ وہی گھر کی چپکلش ہے، تکلیفیں ہیں جو گھر والوں کی طرف سے ایک مرد کو نہیں مل پاتی یا مرد کی طرف سے ایک عورت کو نہیں مل پاتی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کا طریقہ اختیار کر رکھا ہے۔ اگر سب اللہ کے محبوب کے طریقے کو اختیار کر لیں گے تو انشاءاللہ ان کا گھر امن کا گہوارہ ہوگا، گھر تکلیف کا باعث نہیں بلکہ چین و سکون کا باعث ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان تمام باتوں پر